السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنا نام اور شہر کا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ساتھ یہ بھی کہ آپ کو کیسی کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ محمل اپنی پھٹی ہوئی ڈول جیسی آواز کے ساتھ صبح صبح گھر والوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ سرمد جو کہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی اس کی گندی آواز سن کر اٹھا تھا، کیونکہ محترم کی غلطی یہ تھی کہ محترم الاؤنج میں سو رہے تھے۔ وہ جو جیسے ہی پلٹی تو سامنے کھڑے فرشاد کو دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، توبہ یار، اپنا یہ اتنا بڑا سا مٹکے جیسا چہرہ لے کر ایک دم سے صبح صبح میرے سامنے نہ آیا کرو۔ چھوٹا سا دل ہے میرا، ڈر جاتا ہے۔ چھوٹے سے دل کے بچے، یہ صبح کس کے یاد میں اتنے بے سرے گانے گا رہی ہو؟ اس کے پہلے سوال کو نظر انداز کر کے دوسرے سوال پر غور کرتے ہوئے وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آواز کو بے سرا مت کہنا، کیونکہ ایک دنیا ہے جو اس پہ مرتی ہے۔ یقیناً جو دنیا اس پہ مرتی ہے وہ بحری ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں ملتے ہوئے بزاریت سے بولا تھا، جلدی سے میرے لیے کپ چائے بنا کر لے کر دو۔ تمہاری نوکر نہیں ہوں میں، لیکن ہونے والی بیوی تو ہو۔ ضرور۔ او ہیلو، اپنا منہ ڈوک کر رکھو۔ تم جیسے انسان سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں ساری زندگی کنواری مر جاؤں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے چڑال سے شادی کرنے کا، اور نہ ہی تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا۔ کیا پتا اس میں تم نے زہر ملایا ہو؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کسی مہنگے زہر سے مارا جائے۔ تمہیں تو میں 20 روپے والی چوہا مار گولی سے ماروں گی، تاکہ خرچہ بھی نہ ہو اور بندہ بھی راستے سے ہٹ جائے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ خود سے 4 سال بڑے کزن کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ کزن کو بھی تو تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، اپنے کزنوں کا تو بالکل بھی نہیں، اور یہ سب کچھ اس کے تایا جان کے لاڈ پیار کی وجہ سے تھا۔ وہ جیسے ہی ٹیبل پر جا کر بیٹھی تو فرجاد کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، ویسے تمہارے بارے میں مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، سوچ رہا ہوں کہ جا کر ابا جان سے ڈسکس کر لوں۔ محمل کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ یہ کیسے بول سکتی تھی کہ فرجاد بدلہ لیے بغیر رہ سکتا ہے؟ کون سی بات؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ یہیں سے محترمہ چچا جان کے ساتھ مل کر ان کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ یہ لو میرے ہاتھ، دیکھو پلیز خاموش ہو جاؤ، اگر کسی نے سن لیا تو تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ سب کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ اب اپنی انگلیاں چٹھانے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ غلط سنا ہے۔ کیا میرے چہرے پر الو لکھا ہوا ہے؟ نہیں تو پھر وہ اصل میں چچا جان سے میں اتنے تھوڑے سے پیسے لیے تھے، اور بدلے میں نے ان کو لاڑا لگایا تھا کہ میں آپ کے دلہن ڈھونڈ کر دوں گی۔ شرم تو تمہیں آتی نہیں ہے۔ چلو ان پہ آنسوں میں سے یادیں، کچھ پیسے میرے حوالے کرو، ویسے ہی خبر پوری ہولی میں پھیل جائے گی۔ تم سے بڑا بھوکا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، وہ غصے سے ویلا کرتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اپنے اکاؤنٹ میں سے آدھی رقم فرجاد کو سینڈ کر دی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے فرجاد کو صرف 10,000 کے بارے میں بتایا تھا، لیکن حقیقت میں اس نے چچا جان سے 50,000 کی رقم وصول کی تھی، جس میں سے 25,000 تو وہ اپنی شاپنگ پر لگا چکی تھی، اور باقی کے 10,000 اس نے اپنے ٹرپ کے لیے بچا رکھے تھے۔ جہاں تک چچا جان کا سوال تھا تو وہ ان کو بار بار ایک ہی بات تو کہتی تھی کہ میں نے 3-4 عورتوں سے بات کی ہوئی ہے، دیکھیے گا کہ آپ کے حق میں بہتری ہوگی۔ وہ اپنا کام تیزی سے مکمل کرتے ہوئے کچن سے باہر نکلے تھی کہ پھر سے فرجاد سے ٹکراتے بچی۔ آنکھیں ہیں یا بٹن، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم صبح صبح کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ اب اپنے بازو لپیٹ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اصل میں میری دوست کی ایگزیبیشن ہے، اس پر جا رہی ہوں۔ اس اپنے باندھ کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تھا۔ امید ہے کہ وہ ایگزیبیشن ہی ہو۔ اگر تم مجھے کہیں بھی آگے پیچھے نظر آئے تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہو چکا ہوں۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ہاں دیکھ لوں گی میں تمہیں، تم جیسے 1000 لوگوں سے نبٹ چکی ہوں،
ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلی تھی، لیکن اندر ہی اندر محمل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا ایک میل فرینڈ تھا جس کا نام زیان تھا۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ وہ پہلی بار کسی میل فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پر جا رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا بہت اچھا فرینڈ تھا، نیچر وائز بھی، اور اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی ڈیسنٹ تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیسٹ فرینڈ کے گھر گئی تھی کیونکہ پارٹی دن کے 12 بجے شروع ہوئی تھی۔ تب تک اس نے تیاری وغیرہ بھی کرنی تھی۔ اس نے اپنی فرینڈ کا ہی جوڑا پہنا تھا تاکہ اگر کہیں پہ سے گھر والے دیکھ لیں تو اس کو پہچان نہ سکے، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ اپنا گھر والوں سے چھپ کر جب بھی کوئی کام کرتی تھی پکڑی جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی زندگی میں سختیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ چوری چھپے کام کرنا تو اس کو راز ہی تھا۔ وہ بھی ہوٹل کے اندر پہنچی ہی تھی کہ جانی پہچانی آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں۔ دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ اس کی دوست وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی تھا جو بازو لپیٹ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھور رہی تھی۔ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ دراصل جس ہوٹل میں وہ اپنے میل فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے اوپر والے پورشن پر اس کی تائی کے بھتیجے کی شادی تھی۔ اس کی اماں نے شادی پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف اس کی تائی اور تایا جان ہی آئے تھے۔ تایا پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی پارک کرنے گئے تھے۔ وہ تائی جان، میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت تمہیں انکار کر دیا، لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا تھا میں اس ہوٹل میں کسی سے بتایا۔ ارے تائی ماں، میں نے ماں سے سب کچھ پوچھا تھا۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا گے؟ تمہاری دوست تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اسے بھی شادی اٹینڈ کرنے کا بہت شوق ہے؟ بس بہت ہو گیا، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ تم سے تو میں گھر پر آ کر ملتی ہوں، تمہاری ماں کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ابھی جاؤ یہاں سے۔ تایا جان دیکھ لے تو تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر کے مردوں کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں علم ہو۔ وہ پرجوش انداز میں تائی جان کی طرف بڑھی تھی اور انہیں خوشی سے گلے لگا لیا تھا۔ اسی وجہ سے تو آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ اچھی ہیں۔ اچھی کے بچے ہیں؟ تم سے تو میں گھر جا کر پوچھتی ہوں۔ اس بار سو بیلن سے تمہاری دھلائی کروں گی تاکہ اگلی بار یہ کام کرنے سے پہلے تم 1000 بار سوچو۔ ہر کسی کو ہی ٹگنی کا ناچ نچایا ہوا شیطان لڑکی نے ذرا سا بھی سے احساس نہیں ہے، اور نہ ہی ذرا ہوش ہے اس سے۔ تائی جان منہ ہی منہ بڑبڑانے لگی تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کے سارے بیٹے ہی تھے، جبکہ انہوں نے بیٹیوں کا بہت شوق تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھیں اور اکثر اس کی غلطیوں پر پردہ بھی ڈال دیتی تھیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے اپنی تائی جان کے لیے بے حد قریب تھی۔ خان والا میں 4 خاندان آباد تھے۔ سب سے بڑے اکرم صاحب تھے جن کے 3 بیٹے تھے، شمس، جنید اور ارسلان۔ ان سے چھوٹے بھائی فرحات صاحب تھے جن کے 2 بچے تھے، سہیل اور محترمہ محمد صاحبہ، جو کہ ان کی شادی کے 15 سالوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی اور حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ پھر احمد صاحب تھے جن کا ایک ہی بیٹا تھا، فرجاد، اور پھر اس کے بعد آتی تھی کومل صاحبہ جن کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ بیوہ تھیں، اسی وجہ سے وہ اس حویلی میں ہی رہتی تھیں۔ فاریہ، کومل اور جویریہ شیطان کی نانی محمل صاحبہ تھیں جنہوں نے پوری حویلی کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ حال کے اندر داخل ہوئی تو روشنیوں اور گانے کی دھن نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں۔ اف توبہ، یوں لگتا ہے جیسے کسی کلب میں آ گئی ہوں۔ یہ امیر لوگ کتنے بے غیرت اور کتنے بے حیا ہوتے ہیں۔ وہ اونچی اونچی آوازیں بول رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک ماڈرن لڑکی کھڑی تھی جسے ناپسندہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ارے مولانا بی بی صاحبہ، اگر آپ کو نیک بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو اب یہاں سے چلی جائیں، لیکن کم از کم اپنی زبان کو تو لگام دیں، کیونکہ آپ کے تبصرے اگر کسی اور نے سن لیے تو آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ اس لڑکی نے انتہائی بے دردی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اصل میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ میں کیا بولتی ہوں۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گراتے ہوئے وہ تیزی سے چلتے ہوئے دائیں جانب جانے لگی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، آج ٹکروں کا دن ہے کیا؟
اس نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ تو سامنے اس 6 فٹ سے اونچا ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا جس کی نیلی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ وہ تیمور خان تھا، زیان خان کا بڑا بھائی۔ اس طرح کی پارٹیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر چھوٹے بھائی کے اصرار کرنے پر وہ یہاں پر آ گیا تھا اور اب بہت ہی زیادہ بیزار ہو رہا تھا۔ یہاں پر ہر لڑکی اس کو لائن کرا رہی تھی۔ وہ ایک میچور آدمی تھا، اسے اس طرح کی چیزوں سے بھی نفرت تھی کہ لڑکیوں نے تو اس سے جان بوجھ کر ٹکر بھی ماری تھی، اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر آج کل کے دور میں کس طرح کی لڑکیاں ہیں جن کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے لگا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی نے بھی اسے جان بوجھ کر ٹکر ماری ہے، لیکن جب احمد صاحبہ کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھیک لہجے میں بولی کہ ہیلو مسٹر، اتنی بڑی باڈی اگر سنبھال نہیں سکتے تو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی انوکھی بات پر وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اس کی انگلی پکڑ کر نیچے کر چکی تھی۔ یہ انگلی کسی اور کو جا کر دکھانا کہ میرے سامنے اگر یہ انگلی کی تو میں اس کو توڑ ڈالوں گی۔ اب کی بار اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، مگر تیمور خان میں اتنی ہمت ہی نہ ہو سکی تھی کہ وہ اس کو انگلی کو نیچے کرتا۔ آخر کیا تھی وہ لڑکی؟ چٹاہے کا پٹاہا۔ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جو کچھ اس کے ذہن میں ہوتا تھا وہ اس کی زبان میں ہوتا تھا۔ تیمور کی بات سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگی تھی۔ میں امپریس کروں گی آپ کو؟ او ہیلو مسٹر، میرا اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہے جو میں کسی بھلے مانس کو امپریس کروں گی۔ ہٹیے میرے راستے سے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سائڈ پر ڈھکیلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہوگی۔ اس کی اس کوشش پر تیمور کھل کر مسکرا دیا تھا۔ پھر وہ اس کے بازو کے نیچے سے نکلتے ہوئے آگے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اپنی گردن موڑ کر اس کی پشت کو گھورنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زیان اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تھا۔ ارے یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، بہت ہی اچھی ہے، اس سے دوستی ختم کر لو۔ نہ جانے کیوں بیسٹ فرینڈ کا نام سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے کچھ کہا ہے؟ دیکھیں دل کی بوڑھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے۔ شرارتی نہیں، ایک نمبر کی بدتمیز عورت ہے جسے بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہی نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کی لڑکیوں سے دوستی رکھو۔ بھائی پلیز، وہ میری دوست ہے، ہم لوگوں میں کافی اسٹرانگ بانڈنگ ہے، کئی بار اس نے میری مدد بھی کی ہے۔ اچھا، کب کی ہے اسے تمہاری مدد؟ زیان نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا تو محترم کو ریلائز ہوا کہ وہی اس سے مشکل میں پھنساتی تھی اور پھر وہی اسے مشکل سے نکالتی تھی۔ یہ مدد تو نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا جب وہ شیطان عورت اس کے ساتھ ہوتی تھی، ورنہ خود تو اس کی زندگی بہت ہی پرسکون اور سیدھی سادی گزر رہی تھی۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اگلے 5 منٹ میں وہ مجھے اس حال سے باہر چاہیے، کچھ بھی کرو، اسے یہاں سے باہر نکالو، ورنہ میں اس کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ زیان نے گہری سانس خارج کی۔ بھائی جہاں تک مجھے لگتا ہے مجھے یہ پارٹی ختم کر دینی چاہیے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ محترمہ اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جن میں سے 3 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ حویلی میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے اور ان سے گپیں وغیرہ لگاتی ہے تو اس کو گنجا کر دیتے۔ ابھی بھی اس نے لڑکوں جیسے ہی کپڑے پہنے تھے، بلیک کلر کی اوور سائز ہوڈی کے نیچے اس نے بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا تھا۔ اس خولیے میں بھی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہاں پر موجود باقی سب لڑکیوں نے بڑے اسٹائلش اور خوبصورت ڈریسز پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ لڑکی ان سب میں ہی بہت منفرد نظر آ رہی تھی۔ او ہاں، مجھے بتاؤ تمہاری شادی کا کیا بنا؟ اب آرام سے ٹیبل پر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی اور زیان سے مسکراتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ بس نہیں پوچھو، جب تک میرے بھائی زندہ ہیں تب تک میری شادی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی لڑکی زندگی میں آتی ہے بھائی کو لگتا ہے وہ گولڈ ڈگر ہے، بھائی اس کو بگا دیتے ہیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے بولا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے، لڑکیاں تمہارے پیسے کی وجہ سے ہی تو تمہاری زندگی میں آئیں گی، اور تمہیں کیا لگتا آج کل سچی محبت ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیونکہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے دونوں بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے باندھتے ہوئے چھوٹا سا جوڑا بناتے ہوئے بولی تھی۔
ویسے تم کس طرح کے انسان سے شادی کرو گی؟ ایسے انسان سے شادی کروں گی جو میرا غلام بن کر رہے گا۔ تم تو بڑی ہی ظالم عورت ہو اور بڑی بے شرم بھی ہو، ذرا سی حیا نہیں ہے تمہیں۔ زیان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بڑی عورتوں کی طرح ویلا مچاتے ہوئے کہا تھا۔ او ہیلو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسے انسان سے شادی کروں گی جو کہ مکمل طور پر ابسیسڈ ہو جائے گا اور جس سے میرے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، جس کے لیے میں اس کی کل کائنات بن جاؤں گی، بلی کے خواب میں چھچھرے۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں تمہیں اس طرح کے لڑکے ملیں گے تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے۔ لڑکوں کے پاس بیوی ہونے کے باوجود بھی 5 سہیلیاں ہوتی ہیں، جن میں سے 3 سہیلیوں کے ساتھ وہ تھوڑے سے سیریس ہوتے ہیں، جبکہ 2 سہیلیوں سے وہ شدید محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو پرپوز بھی کر دیتے ہیں۔ پھر بعد میں جب ان کی سہیلیوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو خود انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، پھر وہ ان کی بے وفائی کا غم مناتے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم لڑکوں کی زندگی کتنی مشکل ہے، ایک ساتھ سب کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری شادی کے بعد اگر میرے شوہر نے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی۔ وہ جو یکدم ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ تیمور خان جو کہ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ٹیبل پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کی گفتگو سن رہا تھا، دھیمے سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ویسے مجھے تمہارا بھائی بہت زہر لگا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس نے اپنی آواز آہستہ کر لی تھی کیونکہ اس نے تیمور کو برابر والی اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آپ کیا تم ان کے ساتھ بھی بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بدلہ لیے بغیر رہ سکتی ہوں؟ میں ویسے بھی تھوڑی سی دیر کے بعد یہاں سے جانے والی ہوں۔ تم صرف مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے بھائی کی گاڑی کون سی ہے۔ پلیز پلیز یہاں پلیز، صرف ایک لمحے کے لیے بھول جاؤ کہ تمہارا بھائی ہے۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ یعنی تم مجھے میرے ہی بھائی کے ساتھ بغاوت کرنے کے لیے اکسا رہی ہو؟ وہ لبوں پر دل فریب مسکرا سے جاتے بولا تھا۔ ہاں تو انہوں نے تو مجھے ڈانٹا بھی ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ بدلاؤ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے، تم صرف میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو، ٹھیک ہے؟ زیان نے اسے اپنے بھائی کی گاڑی کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ وہ پارکنگ ایریا کی کس سائڈ پر کھڑی ہے۔ کیا تم ان کی گاڑی کے شیشے توڑو گی؟ ویسے یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے، مگر میں صرف اور صرف ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کروں گی۔ یہ تو زبردست ہو گیا، چلو بیسٹ آف دی لک، لیکن کھانا کھا کر جانا، اس سے پہلے میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ۔ کھانا کھائے بغیر ہی وہ وہاں سے نکل آئی تھی کیونکہ اس نے بس تھوڑا سا انجوائے تو کرنا تھا اور اپنے دماغ کو فریش کرنا تھا، اور اپنے دماغ اپنی مطلوبہ جگہ پر آ چکی تھی جہاں پر محترم کی گاڑی کھڑی تھی۔ واو، اس کی گاڑی تو بڑی زبردست ہے یار، مجھے تو نیا ماڈل لگتا ہے۔ بندہ ہے تو امیر، ظاہری سی بات ہے، زیان کا بھائی ہے، امیر تو ہوگا۔ اس نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں کی UK میں بھی کمپنی ہے۔ وہ چاروں طرف سے اس کی گاڑی کا معائنہ کرتے ہوئے لگی تھی۔ قسم سے اس گاڑی میں تو ڈرافٹ مارنے کا بھی مزہ آئے گا۔ اس کا لڑکوں والا شوق ایک بار پھر سے جا گیا تھا، لیکن فی الحال وہ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکی، اپنے بیگ میں سے مطلوبہ چیز نکالی اور گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو سامنے ہی وہ جلاد کھڑا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ اسے فوراً سے اپنی آنکھیں ملی تھی، مگر منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اسی جگہ پہ موجود تھا، اس کے عین سامنے دیو قامت وہ شخص اس وقت اسے سب سے ڈراؤنا انسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے آفس سے پہنچنا ہے اور تم نے میری گاڑی کا یہ حال کر دیا۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتا وہ گاڑی کے ساتھ جا کر ٹک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ محترم تیمور خان کی گاڑی میں دوسرا ٹائر بھی موجود تھا، مگر فی الحال صرف اور صرف اس لڑکی کو ڈرانا چاہتا تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور تمہیں اس کی عمر قید بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ارے ایسے کیسے عمر بھر کی قید کی سزا سنائی دے جائے گی؟ چلو ٹھیک ہے، عمر بھر کی نہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے تمہیں جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب تو میں پولیس میں تمہارے خلاف FIR بھی درج کروانی پڑے گی۔ نہیں دیکھیے پلیز ایسا مت کیجیے۔ اور منتوں پر اتر آئی تھی۔ اگر وہ جیل چلی جاتی اور گھر میں پتہ چل جاتا، اس سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
اس کو اپنے ارد گرد تارے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تایا جان اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے مانگنے کے لیے فٹ پاتھ پر بٹھا دینا تھا، اور اس کے ابا جان نے اسے بیٹی ماننے سے انکار کر دینا تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے آفس تک پہنچا دوں گی، لیکن آپ کو پھر میری سواری کے مطابق ہی سفر کرنا ہوگا۔ اپنے چہرے پر خود اعتمادی سجا کر وہ اسے 2 ٹوک انداز میں بولے تھے۔ پہلے تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتا رہا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے اندر مجھے میرے آفس تک پہنچا دو، لیکن اگر تم یہ سب کچھ کرنے میں ناکام ہوگے تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پولیس کے حوالے کروں گا۔ اور اب جان بوجھ کر اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس کے چہرے کی رنگت اڑتی تھی تو یہ دیکھ کر تیمور خان کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ شرارتی طبیعت کا مالک نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ شرارت کرنے ہوئے اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شرارت اسی پر ہی الٹی پڑ جائے گی۔ کہاں پر ہے تمہاری سواری؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی معمولی سی گاڑی ہوگی، ابھی مجھے کیا پتا کہ کہاں پر ہے، تھوڑی دیر پہلے تو یہیں پر ہی کھڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ آف کورس یار، اب میں وہ خود تو نہیں چلا سکتی نا، دیکھو آگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رکشہ روکا تھا، جسے دیکھ کر تیمور کو اپنے فیوز اڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، ایک بڑے جاگیردار کا بیٹا، سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کونسلر بھی تھا، اور محترمہ نے اس کے لیے اتنی بڑی اور شاہی سواری روکی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھے گا، میرا یقین مانو، میں حفاظت سے تمہیں تمہاری جگہ پر پہنچا دوں گی۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکتی ہوئی دوستانہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی صدا پر وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ بیٹھو گی؟ جس میں یہ بیگ رکھ دوں گی، آپ ایزی ہو جائیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہراساں بالکل بھی نہیں کروں گی۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران بھی ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہیں اپنا ہراساں ہونے کی فکر ہوگی۔ ارے کوئی بھی مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکتا ہے، میں ڈی ایس پی فرحاد خان کی بیٹی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اپنا پول اس نے خود ہی کھول دیا تھا۔ اوہ، تو مسٹر فرحاد خان، وہ جن کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور جو فرجات کی تایا جان ہے؟ نہیں نہیں، وہ نہیں۔ اچانک اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی، اور اس کے موبائل کی سکرین آن ہو گئی، جس پہ وہ اپنے بابا جان کے ساتھ قریب مسکرا رہی تھی۔ مجھے جھوٹ مت بولا کرو، کیونکہ جب کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں پیچھے ایک طرف ٹیک لگاتے بولا، میڈم صاحبہ، آپ نے کہاں پر جانا ہے؟ اب آپ نے تو مجھے بتایا نہیں، ایڈریس کون سا ہے؟ دیکھیے گا کہیں دور کی جگہ کا نہ بتائیے گا، کیونکہ مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں اور میری پاکٹ منی بھی کم ہو گئی ہے۔ بھائی صاحب، تم بھی تھوڑا کم کرایہ لینا۔ اب اس کے ساتھ بہت ہو کرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، یہاں سب سے قریب ہوٹل کون سا ہے؟ بس وہیں پر ہی مجھے ڈراپ کر دیجیے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ آپ کو ہوٹل پر ڈراپ کر دوں؟ آپ کو آپ کے آفس کے سامنے ڈراپ کروں گی نا، ورنہ میں نے آپ کو یہاں سے اترنے نہیں دینا۔ تیمور خان، جو کہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو تنگ کرے گا، خود بری طرح پھنس گیا تھا۔ محترمہ، پہلے تو مجھے اپنا نام بتائیں۔ جی، میرا نام تالیہ مراد ہے۔ ناولوں والا نام نہیں، بلکہ ریئل نام بتاؤ۔ ارے آپ بھی ناولس پڑھتے ہیں؟ ارے مجھے پہلے بتا دیتے، اپنے بالوں میں کھجلی کرتے بولے تھے، جبکہ اس کے انداز پر ٹھنڈی سانس کھانچ کر کے رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ سب ہی میچور تھیں۔ اپنا ریئل نیم بتاؤ مجھے، ورنہ ابھی اور اسی وقت اٹھا کر بیل پھینک دوں گا۔ ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا نام محمل ہے، اسے معصومیت سے پلکیں چپکتے ہوئے کہا تھا، اور اس بار اس نے واقعی اپنا ریئل نیم ہی بتایا تھا۔ رکشہ اس کے آفس کی عالیشان بلڈنگ کے سامنے آ کر رکا تھا۔ جب اس کے ورکرز نے اسے ایک رکشے سے باہر نکلتے دیکھا تو سبھی حیران رہ گئے تھے۔ اس کا گارڈ اور اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی اس کو دیکھ کر اس طرف بھاگے ہوئے تھے۔ ارے سر، آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو لینے کے لیے آ جاتے، اس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ عجیب قسم کی باتیں کرتے تم لوگ بھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ رکشے والے کو ہاتھ میں 5,000 دینا بھولا نہیں تھا۔ جب رکشے والے نے دوبارہ سے اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو وہ اپنے بیگ میں سے 2,000 نکال کر اس کے حوالے کرنے لگی تھی۔ ارے بی بی جی، اس کی ضرورت نہیں ہے، صاحب جی پہلے مجھے پیسے دے چکے ہیں، اور آپ اپنے یہ 2,000 اپنے پاس رکھیں، بلکہ ایسا کیجیے گا، ان میں سے کلفی کھا لیجیے گا میری طرف سے۔ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوا بولا تھا، جبکہ اس کو گھور کے رہ گئی تھی۔ وہ یوں کسی کا ادھار نہیں رکھتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے مجھ پر احسان کر دیا۔
میں تو اسے الو بنانے چلی تھی، مگر بدلے میں جس نے میرے ساتھ اچھائی کر دی ہے، یہ تو غلط ہو گیا۔ اب میں اسے تنگ کیسے کروں گی؟ تیمور خان کی شخصیت اسے بہت اچھی لگی تھی، اور شاید ان چند مردوں میں سے تھا جو عورتوں کے ساتھ چپکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو تایا جان کی نظروں سے چھپتے چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی کہ واش روم میں سے تایا جان کو نکلتے دیکھ کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر چلانے لگی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آپ یہاں پر؟ ہاں، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہاں پر آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ کسی لڑکے کا چکر ہے تو نہیں ہے؟ نہیں تایا جان، آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں، ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے۔ وہ اپنی گردن کو پکڑتے ہوئے پرجوش انداز سے بات کرتی ان کو ایک بار پھر سے مشکوک کر گئی تھی۔ تو پھر تم وہاں پر کیوں گئی تھی؟ دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ دوست کون ہے؟ وہ بس لڑکا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ تمہارے سب کچھ الاؤ نہیں ہے، تو پھر بھی تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ تائی جان، وہ مجھے لڑکوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو مجھے برو کہہ کر پکارتے ہیں۔ تمہاری برو کی ایسی کی تیسی، دوبارہ کبھی میں تمہیں لڑکوں کے ساتھ گھومتے نہ دیکھوں، اور اگر میں نے دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ کر گھر پر بٹھا دوں گی۔ اس بار میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی ہوں، بلکہ وارننگ دے رہی ہوں۔ تمہاری اماں کو بھی تمہاری کرتوتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ارے میری پیاری تائی جان، ایسا مت کیجیے گا، وہ ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولتی، ان کو مکھن لگاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ میری دنیا کی بیسٹ تائی جان ہے، یہ کہہ کر وہ سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھر تھوڑی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتری گئی تھی۔ رات کے وقت 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کو باہر سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالکونی میں کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کے سارے کزنز لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ بے وفا لوگ، انہوں نے مجھے یاد کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شکر ہے تم جا گئی ہو، میں تمہیں ہی لینے آئی تھی، ابھی ہی سارا سیٹ اپ کیا۔ چلو آؤ، جلدی سے بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ تم پلیز میری ٹیم میں ہونا، فاریہ نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جیسے شکایت لگانے کا ارادہ رکھتی تھی، تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ چیٹنگ کرتے ہوئے مجھے ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے، تو میرا بچپن کا شوق ہے۔ اس بار تو بھائی کے دوست بھی آئے ہیں اور وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ گیم لگائیں گے۔ ارے کون سے دوست؟ ایک طرف یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکوں سے دوستی نہ کرو، اور دوسری طرف یار وہ ہمارے فیملی فرینڈز کی ہیں۔ تم کیوں اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتی ہو؟ اور تم ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ تم نے کھیلا ہی نہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرتے ہوئے اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی، یہ بات تو میرے سامنے کر دی ہے، دوبارہ کسی کے سامنے مت کرنا، ورنہ جو آنٹی میرا رشتہ لائے گی وہ یہ سن کر کہیں دور بھاگ جائے گی۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ سب لوگ لان میں جمع ہو گئے تھے۔ فارین جو بل چھڑی چھوڑی تھی وہ چوٹی تھی کہ زمان سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ زمان بھائی کبھی بھی اپنے دوستوں کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کی کزنوں کے ساتھ فری ہوں۔ وہ لوگ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے کہ اس کی نظر لان کے دوسرے حصے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے اس ظالم شخص پر پڑی تھی۔ بیڈمنٹن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا اور چڑی اس کے منہ پر آ کر لگی تھی۔ ہائے میرے اللہ! وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا دھیان کہاں پر ہے؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ اس کے برابر میں کھڑے فرشاد نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا تھا۔ آپ محترمہ اس کو کیا بتاتے ہیں کہ اس نے بھوت نہیں دیکھا تھا بلکہ جلاد دیکھا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے فرجاد سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ سامنے، وہ گینڈا نما انسان، میں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ شرم کرو یار، اتنا ہینڈسم تو ہے، لوگ اس کی اوپر پرسنالٹی پر مرتے ہیں اور تم اس کو گینڈے سے تشبیہ دے رہی ہو۔ ویری بیڈ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ یار بھائی کا دوست ہے اور بزنس میں ان کا پارٹنر بھائی بن چکا ہے، تمہارے بابا کے ہی دوست کا بیٹا ہے، کئی بار یہاں پر آ چکا ہے۔ تم کیا آج اسے پہلے بار دیکھ رہی ہو؟ اس والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو زیان مجھے اس بارے میں بتاتا۔ وہ بیڈمنٹن وہیں پر پھینک کر اپنا موبائل اٹھا کر زیان کو کال ملا چکی تھی۔ جو گہری نیند کی وادیوں میں تھا، ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھا۔ ہاں کیا ہو گیا؟ آپ کون سا پنگا کر دیے ہیں؟ دیکھو میں ابھی کہیں پہ بھی آنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کیا تم فرحاد صاحب کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ اسے دو انداز میں بولی تھی۔ ہاں تو
میرے پاپا کے دوست ہیں، وہ کافی اچھی فرینڈشپ ہے، بھائی کی بہن کے بیٹے کے ساتھ۔ یقیناً ان کا نام سہیل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاپا کا کیا نام ہے؟ ابو دان پیستے سے سوال کرنے لگی تھی۔ ہاں یار، تم نے ایک بار بتایا تھا، شاید فرحاد نام تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ ذلیل انسان، کم از کم بندہ تھوڑا سا بتا تو دیتا ہے۔ ابے یار، مجھے کیا پتا تھا؟ خیر، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رشتے دار نکل آئے ہیں۔ اب تمہیں چھپ کر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہیلو مسٹر، میں پہلے بھی تم سے چھپ کر ملنے کے لیے نہیں آتی تھی، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کوئی خواہش ہے۔ رکو ایک منٹ۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کسی بچھو نے ڈنک مار لیا ہے؟ کیا تم واقعی میں فرحاد صاحب کی بیٹی ہو؟ ہاں، ان کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ بالکل یار، اب میں تمہیں کیا ثبوت پیش کروں؟ نہیں، تمہیں ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واہ یار، مطلب ہماری دوستی ساری زندگی کے لیے ہے، کیونکہ تم میری ہونے والی بھابھی ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گر گیا تھا۔ موبائل کی سکرین ٹوٹ گئی تھی، جب اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ارے مکھی چلی جائے گی اندر۔ فرجاد نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ وہ سکینہ توز نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر موبائل کی سکرین کالی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سے اسے زبان کی کال موصول ہو رہی تھی، بدقسمتی سے وہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ اس کے بابا نے اس کو پکارا اور اپنے اسٹڈی روم میں آنے کے لیے کہا۔ وہ گردن چکا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہاں پر اس کی تائی جان بھی بیٹھی ہوئی تھی اور امی جان بھی موجود ہیں۔ کتنی بار کہا ہے، جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ اس کی امی نے اس کو ڈانٹا تو منہ بنانے لگی تھی۔ کیوں ڈانٹتی رہتی ہو اس کو؟ ابھی چھوٹی بچی ہے، یہ بچی نہیں ہے، عمر دیکھیں اس کی، ابھی تو اس کی شادی کا وقت آ گیا۔ اماں جان، خبردار جو آپ نے میرے سر کے اوپر کوئی بم پھوڑا۔ ابھی میں صرف 19 سال کی ہوں، ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ دیکھیں اس کی زبان، دیکھیں کہ انچی جیسی لمبی ہے۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی، جب کو بل کھا کے رہ گئی تھی۔ بیٹا آؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، تائی جان سے اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ محترم تیمور خان صاحب اس کے بچپن کے منگیتر نکلے تھے۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑا ہے۔ یہ دیکھیں، انگلیاں دکھاتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کری تھی۔ 8 سال میں نے اس سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ بہت خڑوس بھی ہے۔ کیا تم اس سے پہلے مل چکی ہو؟ ہاں، غلطی سے ایک ملاقات ہو گئی تھی۔ اور میری توبہ بابا جان، میں ایسا انسان ہی چاہیے مجھے تو۔ رومن، اس کی اماں نے اس کے کمر پر زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور پھر اپنی کمر پکڑ کر درد سے کہنے لگی تھی، کیا کرتی ہو ماں، درد ہوتا ہے؟ تم اپنی زبان کو لگام دیا کرو اور کل سے میرے ساتھ رہا کرو گی۔ اب تم نے سارا وقت میرے ساتھ ہی گزارنا ہے۔ تمہیں آزادی دے کر میں نے دیکھ لیا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، الٹا تم مزید بگڑ گئی ہو۔ سب سے پہلے تو تم اپنا یہ ڈریسنگ سینس بھی چینج کرو۔ لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنتی ہوں، اچھی لگتی ہیں۔ اتنی پابندیاں مجھ پر میرا شوہر نہیں لگائے گا جتنی پابندیاں بھی آپ نے مجھ پر لگانا شروع کر دی ہیں۔ اور میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اگر آپ سب لوگ یہاں سے آ جاؤ، مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ فرجاد صاحب اونچی آواز میں بولے تھے تو وہاں پر یکدم ہی خاموشی چھا گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے باپ کو مایوس مت کرنا، اس کی اماں نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ منت بڑے لہجے میں بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنے بابا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تائی جان کے سامنے اور اماں جان کے سامنے تو وہ کھل کر اپنے حالات کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن بابا کے سامنے نہیں۔ وہ اپنی انگلیاں چٹانے لگی تھی۔ میں تم سے صرف چند سوال ہی پوچھوں گا، تم نے مجھے ان کا صحیح جواب دینا ہے، کیونکہ بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی ایسے بندھن میں باندھوں جہاں تم خوش نہ رہ سکو۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم کسی سے پیار کرتی ہو؟ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو تم پسند کرتی ہو؟ نہیں بابا جان، آپ نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ میں کسی سے محبت کروں گی؟ وہ اپنے ناک پر سے مکھی اڑاتے بولی تھی۔ یہ سن کر وہ نہ چاہتے بھی مسکرا دیے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے یہ امید تھی، پھر اس رشتے سے انکار کرنے کی کیا وجہ؟ آپ کی بار وہ تھوڑا سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ اب مجھے جج تو نہیں کریں گے نا؟ کیا میں نے پہلے کبھی تمہیں جج کیا؟ تو میری بیسٹ فرینڈ ہو اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ بابا جان، مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ پھر اس نے فلٹر لگا کر اپنے بابا کو بتا کے اس نے کیسے تیمور کی گاڑی کا ٹائر پنکچر کیا تھا اور پھر اسے رکشے میں اس کے آفس تک چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گھرا کر ہنسنے لگے تھے۔ اتنا ہنسے تھے کہ ان کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟
وہ انسان میرا خون پی جائے گا؟ میں تمہیں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، اور اگر اسے تمہیں کچھ کہنے کی کوشش بھی کی تو میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں بابا جان، وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے بولے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کروں، مگر بابا تمہیں اپنے پاپا پر یقین ہے نا یا نہیں؟ مجھے آپ پر یقین ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اسے لگ رہا تھا کہ صرف شادی کی ڈیٹ فکس نہیں ہو گئی ہے، اس کے گمان بھی نہیں تھا کہ گھر میں اس کا درجہ ایک نوکرانی کے برابر ہو جائے گا۔ اماں جان اسے صبح 6 بجے اٹھاتی تھیں، اپنے ساتھ کچن میں لے کر جاتے تھے، اسے ناشتہ بنانا سکھاتے تھے۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہو کر لاؤنج میں آ کر بیٹھتی، ٹی وی آن کرتی ہی تھی کہ دوبارہ سے بلاوا آ جاتا تھا۔ دن کے کھانے کا وقت ہو جاتا تھا۔ وہ اسے ہر طرح کے کھانے بنانا سکھا رہی تھی، کیونکہ تیمور کو گھر کے بنے ہوئے کھانے پسند تھے اور وہ اپنی ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ غصے کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، تیمور نہ ہو گیا، کسی ریاست کا شہزادہ ہو گیا۔ جب دل کرتا ہے آپ اس کے نام پر مجھے کچن میں دخل کر دیتی ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، نہیں ہوتا مجھ سے یہ کام۔ آپ دیکھیے میرا ہاتھ جلا گیا، وہ بھی صرف اس تیمور کے بچے کی وجہ سے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی تھی کہ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ وہ صوفے پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی محمل کی اماں موجود تھی۔ وہ شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، میں بعد میں تم سے با کر بات کرتی ہوں۔ انہوں نے دانت پیستے کہا تو وہاں سے بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، جلدی سے کمرے کا دروازہ لگا دیا، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر جب اس کے ماں واپس آئیں گی تو زبان سے نہیں سمجھائیں گی، بلکہ جوتا اٹھا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگائیں گے۔ دیکھو تیمور بیٹا، آنٹی آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ چھوٹی ہے، کم عمر بھی ہے اور کسی حد تک نادان بھی ہے، اور فکر مت کریں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے محتاط انداز میں کہا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے تک وہ اس سے اپنے بابا جان سے لڑائی کر رہا تھا کہ وہ 19 سال کی کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، اسے اپنے جیسی لڑکی چاہیے جو میچور ہو۔ لیکن جب سے اسے ملا تھا اور اس کے ساتھ رکشے میں سفر کیا تھا، تب سے وہ لڑکی اس سے اپنے دل کے قریب لگنے لگی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی نے اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا، اسے اپنے آس پاس دنیا نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار اسی پر آ کر رکتی تھیں۔ محمل دروازہ کھولو ورنہ میں یہ دروازہ توڑ دوں گی۔ آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں، وہ اندر سے چلاتے بولے تھے۔ تمہارے تو میں ہڈیاں توڑ دوں گی، زبان کو ذرا بھی لگام نہیں ہے۔ تم نے آج مجھے میرے داماد کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ پھر میں آپ کو ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ میں دروازہ نہیں کھول رہی ہوں، تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کون ان کے پاس آیا تو وہ واپس پلٹ گئی، جبکہ محمل بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کی شادی تھی۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی کی ہوئی غلطیاں اس کی ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ جب تیمور اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو اس نے اپنی گردن مزید جھکا لی تھی۔ وہ اس کو شرماتے ہوئے دیکھ کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی شرماتے ہوئے بھی اس سے اپنے دل کے مزید قریب معلوم ہو رہی تھی اور رات کے وقت اس کے پاس گیا تھا، مگر اس نے اس کی شرارتوں کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا ہوں، مگر تم نے میری سوچ کو غلط ثابت کیا۔ میں تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہاری ہر خامی کو قبول کرتے ہوئے میں نے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا۔ او ہیلو مسٹر، مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے، بے ساختہ اس کی زبان نے حرکت کی تھی۔ پھر اس نے جلد ہی اپنی زبان اپنی دانتوں میں دبا لی تھی۔ ابھی وہ دلہن بنی گھونگھٹ ڈالے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ماں نے کہا تھا جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کرے تب تک وہ اسے کچھ بھی نہیں کہنا، مگر وہ اپنی تیز زبان کی وجہ سے مجبور ہو چکی تھی۔ اس کے اس انداز پر بھی وہ ہنس دیا تھا۔ جی بالکل محترمہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ میں کوئی بھی خامی نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی غلطی ہو تو اس میں صرف میرا ہاتھ ہوگا، رائٹ؟ وہ اسے کچھ چیزیں سمجھا رہا تھا۔ جب وہ معصومیت سے آنکھیں تمتماتے ہوئے بولی، مجھے صبح کا ناشتہ بنانا بہت ہی برا لگتا ہے۔ صبح جب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کام کر لیا کروں گا۔ سب لوگ باتیں کریں گے، کوئی بھی باتیں نہیں کرے گا۔ ہمارے گھر میں ایسا نہیں سوچا جاتا، تم ٹینشن نہ لو۔ اس رات اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا۔ زیان جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ محترمہ کرسی بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے بھائی صاحب ٹوسٹ گرم کر رہے تھے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔
بھائی تم نے میرے بھائی کو مکمل طور پر ہی اپنے قابو میں کر لیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ دراصل پہلے تیمور خان زیان کے لیے ناشتہ بنایا کرتا تھا، لیکن اب ٹیم بدل چکے تھے۔ اب تیمور صاحب اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بنا رہے تھے، جبکہ زیان کے اس انداز پر کھل کر ہنس رہی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ تیمور کی ہمراہی میں اس کی زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی۔ وہ شخص بے تحاشا محبت کرنے والا اور عزت کرنے والا تھا۔